اچھا، تو آج ہم ایک ایسے سوال پر بات کر رہے ہیں جو بہت سے والدین سوچتے ہیں کہ بھائی 2.5-3 سال کے بچے کو لکھنا کیسے سکھائیں؟ جی، یہ بہت عام سوال ہے۔ بالکل، اور ہمارے پاس ایک مضمون ہے جو اسی الجھن کو سلجھانے کی کوشش کرتا ہے، تو دیکھتے ہیں اس میں کیا خاص باتیں ہیں۔ جی چلیں۔ تو مضمون کا جو سب سے پہلا نقطہ ہے نا، وہ شاید تھوڑا حیران کن ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ وہ یہ کہ 2.5 سے 3 سال کی عمر میں اصل توجہ براہ راست لکھائی پر ہونی ہی نہیں چاہیے۔ یہ تو واقعی عام سوچ سے ہٹ کر بات ہے۔ اکثر لوگ تو جلدی میں ہوتے ہیں۔ وہی تو اس کی وجہ کیا بتائیے مضمون نے؟ دیکھیں، وجہ بڑی دلچسپ ہے۔ مضمون کہتا ہے کہ اس عمر میں سب سے اہم کام ہے بچے کی فائن موٹر سکلز۔ فائن موٹر سکلز، وہ کیا ہوتی ہیں؟ یہ ہیں ہاتھوں کی، انگلیوں کی باریک حرکتیں، جیسے کلائی کا مڑنا، انگلیوں اور انگوٹھے کا مل کر کام کرنا، اور آنکھوں کے ساتھ ان کا وہ تال میل۔ اچھا، یعنی چھوٹی چھوٹی حرکتیں جو ہم روزمرہ میں کرتے ہیں۔ بالکل، یہی وہ بنیاد ہے جس پر آگے چل کر پینسل پکڑنا، لکھنا، رنگ بھرنا، کینچی چلانا، یہاں تک کہ شرٹ کے بٹن بند کرنا، یہ سب ممکن ہوتا ہے۔ تو مطلب لکھائی سے پہلے یہ چیزیں ضروری ہیں؟ جی ہاں، ان کے بغیر لکھائی سکھانا ایسا ہے جیسے بنیاد کے بغیر عمارت کھڑی کرنا۔ وقت سے پہلے کی مشقت ہے یہ بات تو سمجھ آتی ہے۔ تو پھر ان فائن موٹر سکلز کو بہتر کیسے بنایا جائے؟ مضمون میں کچھ طریقے بتائیں۔ جی بالکل، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سب کھیل کود والی سرگرمیاں ہیں۔ اچھا، جیسے پلے ڈو یا گیلی مٹی سے چیزیں بنانا، اس سے انگلیوں کی خوب ورزش ہوتی ہے۔ ہاں، یہ تو بچے شوق سے کرتے ہیں۔ بالکل، پھر موٹے رنگوں یا کریون سے کاغذ پر لکیریں کھینچنا، رنگ بھرنا، دھاگے میں موتی ڈالنا یا بٹن پرونا۔ اوہو، موتی پرونا تو بڑوں کے لیے بھی مشکل ہو سکتا ہے۔ جی، صبر آزما تو ہے، لیکن اس سے ہاتھ اور آنکھ کی ہم آہنگی بہت بہتر ہوتی ہے۔ اور کیا؟ اور اس کے علاوہ وہ کپڑے سکھانے والی چٹکیاں، کلپ لگانا، زپ کھولنا بند کرنا، چمچ سے مٹر یا چنے جیسی چھوٹی چیزیں ایک پیالے سے دوسرے میں ڈالنا۔ واہ، یہ تو سب گھر میں ہی ہو سکتا ہے۔ جی، یہاں تک کہ اگر کوئی لکیر بنی ہوئی ہے تو اس پر انگلی پھیرنا بھی مددگار ہے۔ یہ سب کھیل میں بچے کی صلاحیتیں بھی بڑھاتے ہیں اور ان کا خود اعتمادی بھی بڑھتی ہے۔ صحیح۔ اچھا، آپ نے شروع میں کہا تھا کہ مضمون زبان سیکھنے کی ایک ترتیب بتاتا ہے، وہ کیا ہے؟ جی، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ مضمون کہتا ہے کہ زبان سیکھنے کا ایک قدرتی راستہ ہے۔ قدرتی راستہ؟ ہاں، پہلا قدم ہے سننا، لسننگ۔ بچہ پہلے سنتا ہے، پھر وہ بولنا، اسپیکنگ شروع کرتا ہے۔ صحیح، سننے کے بعد بولنا۔ جی، اس کے بعد آتی ہے باری پڑھنے کی، ریڈنگ، اور سب سے آخر میں جب وہ ذہنی اور جسمانی طور پر تیار ہو تب لکھنا، رائٹنگ۔ سننا، بولنا، پڑھنا اور پھر لکھنا، یعنی لکھائی آخر میں۔ بالکل آخر میں۔ مضمون اسی ترتیب پر بہت زور دیتا ہے۔ اور اگر اس ترتیب پر نہ چلیں تو مطلب سیدھا لکھائی شروع کرا دیں؟ تو مضمون کے مطابق اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بچہ اکثر صرف نقل کرنا سیکھتا ہے۔ وہ الفاظ رٹ لیتا ہے لیکن ان کا مطلب، ان کی گہرائی وہ نہیں سمجھ پاتا۔ یعنی رٹا لگ جاتا ہے۔ جی، جبکہ قدرتی ترتیب سے چلیں تو وہ سمجھ کر سیکھتا ہے، زیادہ تخلیقی ہوتا ہے۔ تو پھر باقاعدہ لکھائی شروع کرنے کی صحیح عمر کیا بتائی گئی ہے؟ مضمون کے مطابق وہ ہے تقریباً 4 سے 5 سال کی عمر۔ 4 سے 5 سال؟ جی، جب بچہ ذہنی طور پر بھی اور جسمانی طور پر، مطلب اس کی انگلیاں، ہاتھ پینسل پکڑنے اور اسے کنٹرول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ٹھیک، تو اس سے پہلے دباؤ ڈالنے کا کوئی فائدہ نہیں؟ بالکل نہیں۔ مضمون کہتا ہے کہ اس سے الٹا نقصان ہو سکتا ہے، بچے کا سیکھنے سے دل اچاٹ ہو سکتا ہے۔ یہ تو بہت اہم بات ہے، خاص طور پر آج کل جب ایک دوڑ سی لگی ہوئی ہے۔ جی بالکل۔ تو اگر ہم ساری بات کو سمیٹیں تو اہم مشورے کیا ہوئے؟ خلاصہ یہ ہے کہ پہلا، 2.5-3 سال کی عمر میں لکھائی کی فکر چھوڑ کر فائن موٹر سکلز پر توجہ دیں۔ ٹھیک۔ کھیل کود والی سرگرمیاں۔ جی۔ دوسرا، زبان سکھانے کی قدرتی ترتیب یاد رکھیں، سننا، بولنا، پڑھنا، پھر لکھنا۔ صحیح۔ تیسرا، بچے پر زبردستی نہ کریں، نہ ہی اس کا مقابلہ دوسرے بچوں سے کریں۔ ہر بچہ مختلف رفتار سے سیکھتا ہے۔ بہت اہم نکتہ۔ اور چوتھا، سیکھنے کے عمل کو مزیدار بنائیں، کھیل ہو، خوشی ہو، تجسس ہو، بوجھ نہ بنے۔ بالکل، سیکھنا ایک سفر ہے،
دوڑ نہیں۔ جی ہاں، اور آخر میں ایک بات جو مجھے اس مضمون سے سوچنے پر مجبور کرتی ہے، جی وہ کیا؟ وہ یہ کہ آج کل جو بچوں پر ایک دباؤ ہے نا کہ جلدی سے جلدی تعلیمی میدان میں آگے بڑھیں، اچھے نمبر لائیں، ہاں یہ تو ہے بہت زیادہ۔ تو یہ جو مضمون قدرتی کھیل پر مبنی بچے کی اپنی رفتار سے چلنے والے طریقے کی بات کر رہا ہے، یہ آج کے اس تیز رفتار مقابلے والے ماحول سے کیسے مطابقت رکھتا ہے؟ یہ تو گہری بات ہے۔ کیا یہ جو کارکردگی کی توقعات ہم نے باندھ لی ہیں، یہ کہیں سیکھنے کی اصل خوشی اور وہ جو ایک فطری تجسس ہوتا ہے بچے میں، اسے ختم تو نہیں کر رہے؟ واقعی یہ ایک سوال ہے جس پر ہم سب کو، خاص طور پر والدین اور اساتذہ کو ضرور سوچنا چاہیے۔